ایک جنگ کے نتیجے میں جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے. جس ملک پر حملہ کیا ہے دو ایٹمی طاقتوں نے، جارحیت کی ہے، اس ملک کے اندر کوئی ایمرجنسی ڈکلیئر نہیں ہوئی ہے، کوئی راشن بندی نہیں ہوئی ہے کسی قسم کی، کوئی مارکیٹوں کے اندر، پیٹرول پمپوں کے اندر لائنیں نہیں لگی ہیں. کیوں ایسے ہو گیا؟ اس لیے کہ پوری قوم کھڑی ہوگی اس مشکل کو فیس کرنے کے لیے. ان کو ضرورت نہیں پڑی کہ لوگوں میں خوف و ہراس پیدا ہو جائے، چیزوں کی کمی ہو جائے گی. لوگ ساتھ ہیں، اعتماد کرتے ہیں اپنے سسٹم پر، اپنی ریاست پر، اپنی حکومت پر. مشکل گھڑی ہے، لوگ میدان میں آ گئے اور انہوں نے کسی قسم کی ایمرجنسی پیدا نہیں ہونے دی. پاکستان کے اندر اور اسی طرح سے افغانستان میں دیکھ لیں، وہاں اتنا اثر نہیں ہوا. لینڈ لاک کنٹری ہے، وہاں اس وقت سے قیمتیں نہیں بڑھی ہیں چیزوں کی. باقی آپ نے باقی دوستوں سن لیا، میں اس کا تکرار نہیں کرتا ہوں. پاکستان ابھی سے نہیں، جب سے گزشتہ 4 سال سے اب دیکھ لیں. ابھی آپ خود بیان فرما رہے تھے یہاں پر جناب بیرسٹر ظفر صاحب کے کتنے ہزار ٹریلین جو ہے وہ کتنے ہزار ٹریلین کا قرضہ لیا گیا یا پیسے ڈالر خریدا گیا، 27 ارب ڈالر خریدا گیا پاکستان میں، مارکیٹ سے خریدا گیا. اسٹیٹ بینک جو قرضے دے رہا ہے کمرشل بینکس کو، اس میں اس نے اس کی پرافٹ بڑھا دیا ہوا ہے. الٹیمیٹلی جب وہ بزنس مینز کو دیں گے پیسے مہنگے دیں گے. پاکستانی تاجر بزنس مین، پہلے بجلی کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، ٹرانسپورٹ کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، مہنگائی بڑھ گئی ہے، کمپٹیشن ہی نہیں کر سکتا. جب پاکستان کی ایکسپورٹ کم ہو جائیں گی، آپ کا ٹیکس بھی کم ہو جائے گا، روزگار بھی کم ہو جائے گا، بے روزگاری بڑھ جائے گی. پاکستان کے اندر واقعاً ایڈ ہاک بیس کے اوپر سیاسی سسٹم کو چلایا گیا، بے توجہی کی گئی. دیکھیں، ضروری نہیں ہے کہ ایک بہت بڑا جو اچھا جج ہو اور وہ جناب والا کہ میں ڈیم بھی بنا لوں گا. نہیں بنا سکتا، اس کا کام ہی نہیں ڈیم بنانا. ممکن ہے ایک آدمی بہت زبردست جرنیل ہو، جنگ میں کامیابی حاصل کرے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے اقتصادی نظام کو بھی چلا لے اور سیاسی نظام کو بھی چلا لے. یہ سارا کام حکومت کا ہے. ہر ایک کی اپنی ڈیوٹی قانون اور آئین کے اندر لکھی ہوئی ہے. کسی نے بارڈر کی حفاظت کرنی ہے، سیکورٹی اور امن و امان کا خیال رکھنا ہے، اور کسی نے پاکستان کے اندر سیاسی صورتحال کو کنٹرول کرنا ہے، سیاسی بحران نہیں پیدا ہونے دینا، کسی نے معاشی. تو یہ جو فیلئر ہے بہت خطرناک فیلئر ہے. پاکستان میں پہلے ہی لوگوں کا اپنے سسٹم سے اعتماد اٹھ چکا ہوا ہے. ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے، بے روزگاری بہت بڑھ رہی ہے، غربت بڑھ رہی ہے. کیا بے روزگاری بڑھنے سے لوگوں کا اعتماد بڑھ جائے گا اپنے سسٹم پر؟ کیا غربت بڑھنے سے اعتماد بڑھ جائے گا؟ پاکستان گزشتہ 50 سالہ اپنی تاریخ کا سب سے کم پاکستان میں سرمایہ گزاری ہو رہی ہے. اس کے جی ڈی پی کی نسبت دیکھ لیں، انڈیا کو دیکھیں کتنی ہے، اسی طرح سے آپ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، ویتنام کو دیکھ لیں اور پاکستان کو دیکھ لیں. پاکستان سے انڈیا کی 3 برابر زیادہ ہے انویسٹمنٹ ہے، سرمایہ گزاری اپنے ملک کے اندر جی ڈی پی کی نسبت. ایک ڈاؤن فال ہے. 25-26 کروڑ عوام کا ملک، اگر غربت ایسی بڑھتی رہی، مہنگائی ایسی بڑھتی رہی اور ہم کسی کو اعتماد میں نہیں لیتے. آپ یہاں پہ سینیٹرز ہیں، کسی کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ ایم این اے سے پوچھ لیں، پتہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ اعتماد میں لیا جا رہا ہے؟ عوام کیا سوچتے ہیں، اس کا کیا حال ہے؟ دیکھیں، جیسا کہ یہاں پر مولانا صاحب بھی کہہ رہے تھے، یہ اچھا اقدام ہے. اور پہلے یہ کہہ دوں کہ انڈیا کو شکست دینے کو حملہ اس نے کیا، ہم سارے اس میں شریک تھے. کون ایسا شخص ہو سکتا ہے اس کے وطن پر حملہ ہو اور لا تعلق ہو جائے؟ الحمدللہ اسے ناک سے چنے جب آئے، اس کو شکست ہوئی انڈیا کو، اور اندر جرت نہیں کرے گا اس طرح کی صورتحال پیدا کرنے کی. لیکن اکنامیکلی ڈاؤن فال، معاشی ڈاؤن فال، عوام کا سسٹم پر اعتماد نہ کرنا اور حکومت کا یا ہمارے پاکستان کی حکومت کا جو سافٹ پاور ہے اس کا ختم ہو جانا، یا بہت ختم ہونے کے قریب پہنچ جانا. کیسے سروائیو کریں گے آپ؟ آپ آئے ہیں جنگ بندی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہوگا کہ
چرچل نے عالمی جنگ جیتی تھی اس وقت، لیکن بعد میں وہ الیکشن ہار گیا تھا۔ اب کوشش کرنی چاہیے، خطے میں جنگ نہیں ہونی چاہیے، لیکن عوام کا پیٹ بھی ہے ان کے ساتھ، عوام کی مشکلات ہیں، مسائل ہیں۔ یہ ساری کی ساری جو برائیوں کی جڑ کہاں سے ہے؟ آپ نے پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام پیدا کیا۔ بینی و بین اللہ بات کر رہا ہوں۔ عوام کو آپ نے ڈیٹیچ کیا سسٹم سے، ان کا اعتماد کھو دیا۔ اگر وہاں پر 2 عالمی ایٹمی طاقتیں حملہ کرتی ہیں، عوام کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں پر کوئی بھی وہاں پر ایمرجنسی نافذ نہیں کی جاتی، تو یہاں عوام اگر ساتھ کھڑے ہوں گے بحران سے نکل جائیں گے۔ لیکن اگر ہم اس جرم میں کہ تم پولیٹیکل ورکر ہو، تم نے جیل میں رہنا ہے، تم جوان ہو، اس وطن کے بیٹے ہو، تم بزرگ ہو، تم بوڑھی خاتون ہو، تم ڈاکٹر ہو، تم دہشت گرد ہو۔ ابھی جو بتایا مولانا صاحب نے، میں نے بھی اس سے بات کرنی تھی، جو بنو میں ہوا، رات ساری حملہ ہوتا رہا، قریبی وہاں پر کینٹ بھی ہے۔ آپ یقین کریں گے وہاں کے عام لوگوں نے پولیس والوں کی مدد کی ہے، اور کوئی مدد کو نہیں پہنچا۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، امن و امان کا مسئلہ۔ غربت جب آتی ہے، اخلاقی فساد بھی پیدا ہوتا ہے، اور امن و امان کے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جڑی ہیں آپس میں۔ اس کے لیے کولیکٹیو کوششوں کی ضرورت ہوگی۔ میں بہت مختصر کر دیا میں نے۔ میرے چند سوال ہیں، وہ میں کہہ دیتا ہوں، اس کے بعد 2 باتیں اور کروں گا۔ یہ ہمارے ایک دوست نے، میں نے کوشش کی تھی کہ جو پہلے 7-8 صفحے لکھے ہوئے تھے چھوڑ دوں، ان سوالوں کے جواب دے دیں، آج دیں، کل دیں، جب مرضی دیں۔ نمبر 1، پاکستان پورے ریجن کے اندر یہاں سب سے زیادہ ٹیکسز کا ریٹ کیوں ہے؟ سب سے زیادہ ٹیکسز جہاں پاکستان میں کیوں پورے ریجن میں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ پورے ریجن میں پاکستان میں سب سے زیادہ بجلی مہنگی کیوں ہے؟ نمبر 3، پورے پاکستان میں، پورے ریجن کے اندر پاکستان کی جی ڈی پی کی گروتھ کیوں کم ہے سب سے؟ اسی طرح سے پورے ریجن کے اندر پاکستان میں ان امپلائمنٹ سب سے زیادہ کیوں ہے؟ اسی طرح سے پورے ریجن کے اندر پاکستان میں پاورٹی کا ریٹ سب سے زیادہ کیوں ہے؟ اسی طرح سے پورے ریجن میں پاکستان میں انفلیشن سب سے زیادہ کیوں ہے؟ اسی طرح سے پاکستان میں پالیسی ریٹ ہائیسٹ کیوں ہے یہاں پر؟ اسی طرح سے پیٹرول کی پرائسز جو پہلے بات ہو رہی تھی، پورے ریجن کے اندر سب سے زیادہ کیوں بڑھی ہے پاکستان میں موجودہ حالات کے دوران؟ کوئی جواب ہے اس کا؟ جب سے جنگ شروع ہوئی ہے ابھی، یعنی حملہ شروع ہے امریکہ اور اسرائیل کا ایران کے اوپر، اس وقت سے ٹیکسز کیوں بڑھائے گئے؟ اتنے زیادہ ہائیسٹ ریشو ہے ٹیکسز بڑھانے کی، یہ کیوں ایسے ہوا ہے؟ بالکل پیٹرولیم لیوی کو جو اتنا بڑھایا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر، جیسے میں نے پہلے کہا کہ انویسٹمنٹ کا لویسٹ ریشو کیوں ہے ریجن پورے کے اندر؟ اور فائنلی یہ بتائیں جناب والا کہ پاکستان میں ہماری جو ایلیٹ ہے، ان کا لیوش سٹائل جو ہے، یہ کیوں ختم نہیں ہو رہا، اور کیوں ہم حقائق کو دیکھ کر اس کے مطابق اپنے آپ کو نہیں ڈال رہے؟ یہ ایک بات ہے۔ تھینک یو۔ بس ختم کرتا ہوں۔ جی، دوسری بات دیکھیں، حکومت، موجودہ حکومت، ان کے الائز اس وقت ان بحرانوں کا تنہا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ اس سے پہلے کہ سسٹم کولیپس کر جائے اور ڈھہ جائے، کولیپس کر جائے اور ڈھہ جائے، میں حکومت کو دعوت دیتا ہوں، آئیں ریکنسیلیشن کی طرف آئیں، چیزوں کو ٹھیک کرنے کی طرف آئیں، سیاسی بحران کو حل کریں۔ آپ نے عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، کسی کو ملاقات نہیں کرنے دیتے، ان کی آنکھ کی بیماری خطرناک ہے۔ آپ سارے پارلیمنٹیرین ہیں، سیاستدان ہیں، آپ کا ایک دوسرے کے بارے میں دل دھڑکنا چاہیے۔ اگر دشمن بھی ہونا مشکل میں ہو تو آپ کو اس کے ساتھ دینا چاہیے۔ کیوں نہیں بتلاتے؟ بیماری کے بارے میں صحیح پتہ نہیں ہے، علاج کے بارے میں صحیح پتہ نہیں ہے، اس کے نتائج کے بارے میں صحیح پتہ نہیں ہے، اور مشکلات کھڑی کی ہوئی ہیں۔ کیا ممکن ہے کہ سینٹ کے چیئرمین صاحب یہاں سے کمیٹی بنا دیں،
سینیٹرز کی 3-4 لوگوں کی جائیں اس سے جا کے مل لیں عمران خان صاحب سے اور حقیقت لوگوں کے سامنے رکھے، اور ساتھ ان کی اب زوجہ بھی بیمار ہوگی، اس کو بھی آنکھوں کا مسئلہ ہو گیا ہے۔ آخر اتنا انسان بے درد کیوں ہو جاتا ہے؟ اس کو اتنا عرصہ انہیں آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے، 1000 دن سے اوپر ہو گیا، دل ٹھنڈا نہیں ہوا ہے، اور کتنا رکھنا ہے سکون حاصل کرنے کے لیے؟ بلاخر آپ نے اس دنیا میں بھی رہنا ہے، خدا کو بھی جواب دینا آخرت میں جا کر۔ ظالم پر بھی ظلم کرنا گناہ ہے، ظالم پر بھی ظلم کرنا گناہ ہے۔ ظالم کے ساتھ قانون کے مطابق بہیو کریں۔ میں نے ایک دفعہ کہا تھا حتی فرعون کے ساتھ بھی ظلم کرنا گناہ ہے، فرعون کو اس کے جرم کی سزا ملنی چاہیے، لیکن اگر ہم کسی کا حق جب اس کو نہیں دیتے وہ ظلم ہے۔ لہٰذا ضروری ہے اس ملک کو اگر ہم ریکنسیلیشن کی طرف لے کے جائیں گے ہم بہتر ہو جائیں گے، سب مل کر ساری سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو جائیں ان بحرانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور بوجھ اٹھا لیں، وگرنہ یہ بوجھ کے نیچے دب جائیں گے۔ موجودہ سسٹم دب رہا ہے، عوام بہت زیادہ غصے میں اس وقت۔ ضروری ہے اسی طرح سے 28ویں یعنی ترمیم کے حوالے سے ایک نیا بحران کھڑا ہونے جا رہا ہے۔ ہم اس سے پہلے کہ وہ آئے، ہم آج سے کہتے ہیں کہ یہ متنازع ہے اور ہم اس کی مخالفت کریں گے، یہ نہ لے کے آئیں۔ پاکستان کی فیڈریشن اکائیوں کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ اگر اکائیوں کو ایک پولرائزڈ دور کے اندر آپ اس طرح سے نیگلیکٹ کریں گے تو پاکستان کو مزید تباہ کریں گے، مزید بحرانوں کی طرف لے کے جائیں گے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ عقل پریویل کرے گی اور اس طرح کے کام نہیں ہوں گے۔ ان کی بہنیں کل جائیں گی وہاں پر، سینیٹرز کو بلایا، ایم این ایز کو بلایا، سارے وہاں جائیں گے۔ جناب چیئرپرسن صاحب آرڈر کریں، یہاں وزیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ آخر میرا ایک سوال ہے، سیاست دان کیوں اتنے کمزور ہو گئے ہوئے ہیں؟ ان کے ہاتھ میں پاور ہے، کیوں اتنے کمزور ہو گئے ہوئے ہیں؟ ہم کیوں اتنے بیچارے لگتے ہیں؟ آئیں اٹھیں، اپنے اوپر اعتماد کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ سچ کے لیے اور حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ہم سارے مل کر۔ ان کی بہنوں کو، ان کی فیملی کو ملنے دیں، کچھ نہیں ہوتا، آسمان زمین پر نہیں گرے گا، پوری دنیا میں آپ کو لوگ ویلکم کریں گے، اچھائی آپ کی تعریف کریں گے۔ اگر ہم بیان کریں کہ پہلے ایسے ہوا تھا اب ایسے ہو رہا ہے، پہلے ایسے ہوا تھا ایسے، بھائی کہیں تو روکو اس شیطانی چکر کو۔ لہذا میری گزارش یہ ہے کہ ہم جو ہے آئیں، اس ملک کو مزید بحران بڑھے گا، ابھی بجٹ آنے والا ہے، وہاں تباہی کی طرف چلے جائیں گے ہم لوگ، نہیں بوجھ اٹھا سکیں گے، یہ سسٹم بوجھ نہیں اٹھا سکے گا اکیلے اس کا۔ اس سے پہلے کہ پانی سروں سے گزر جائے اور پھر وقت جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، ہمیں چاہیے کہ ہم حالات کو بہتر کرنے کے لیے، مادر وطن ہے پاکستان، ہمارا وطن ہے، آئیں اس کو بہتر کرنے کے لیے مل کر کوشش کریں، اس کو بچائیں، اس کو بچائیں۔ جس کے پاس پاور ہے، جو ٹریجری بنچوں پر بیٹھتے ہیں، ان کی زیادہ ذمہ داری ہے، پرائم منسٹر صاحب کی ذمہ داری ہے، آگے بڑھیں، بلائیں سب کو، بیٹھیں ان کے ساتھ، جائیں ان کے پاس، ہمارے وزراء ملیں اور جائیں، ایکٹیو ہو جائیں تاکہ صورتحال بہتر ہو جائے۔ آپ دیکھ لیں، اگر آپ نے واقعاً سیاسی، اس کے ابتدائی سیاسی بحران کا حل ہے، اگر سیاسی طور پر ہم نے چیزوں کو حل کیا تو معاشی بھی ہو جائیں گی اور عوام بھی اعتماد کریں گے، اور عوام کو ساتھ ملا کر ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، وگرنہ اس کا مقابلہ کرنا ناممکن ہوگا۔ یہ آخری بات جناب، آپ کی مہربانی، یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں آپ ذہن میں رکھ لیں، امریکہ کا، اسرائیل کا، ایران کے ساتھ جو جھگڑا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ اس دیوار کا رنگ سفید ہے تو کیا کرنا ہے یا سبز کرنا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ جھگڑا ایسا ہے کہ اگر ایران باقی رہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل کا گریٹر بننے کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ آپ خود سوچیں، 2 دفعہ مذاکرات کے دوران ان پر حملہ ہوا ہے، 47 سال سے سینکشن ہے ان کے اوپر، 47 سال سے، اور پچھلے جب ایٹمی معاہدہ ہوا تھا تو تقریباً 12 سال کے قریب تقریباً مذاکرات ہوئے تھے۔ اس لیے یہ چیزیں لمبا کھینچیں گی۔ اگر کوئی سوچتا ہے کہ کل پرسوں معاہدہ ہو جائے گا اور چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، ایسے نہیں ہیں، ایسے نہیں ہونے والا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ تاریخ پڑھیں، یہ جلدی چیزیں ٹھیک ہونے والی نہیں ہیں کہ جناب والا سوئچ آن آف کریں گے تو نہیں۔ وہ کیا کہتا تھا پہلے، سرنڈر کرو، یہ کرو، وہ کرو، نہیں برداشت کر سکتے وہ ایران کو، کیونکہ اگر ایران باقی رہتا ہے تو یہ پاور کا شفٹ ایسٹ کی طرف کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ اگر ایران باقی رہتا ہے تو امریکہ کی ہیجمونی کا زوال اور اسرائیل کا زوال کوئی روک ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ اسرائیل اگر گریٹر نہیں بنتا
تو اس کی تو بعض جگہ پر چوڑائی 14-24 کلومیٹر ہے. جی جی اس کی نہ ڈیپتھ ہے نہ بیک ہے. بالکل. اس لیے اس امید پر لوگوں کو رکھنا کہ آج معاہدہ ہو جائے گا، کل ہو جائے گا، پرسوں ہو جائے گا، یہ درست نہیں ہے. آئیں اس سے پہلے کہ یہ عمارت جو ہے اپنے پریشر اور دباؤ کی وجہ سے ہمارے سر پر آ کے گرے، اقتصادی عمارت، سیاسی عمارت، سماجی اور امن و امان کی، آئیں خود سے اقدام کریں.